رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. السلام علیکم. اچھا، اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے سورۃ النحل کی 2 آیات رکھوں گا اور اس سے یہ ثابت کروں گا یا آپ لوگوں کو کم از کم دکھاؤں گا کہ اشارتاً ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جو آج کا کرنٹ ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، آج کی ماڈرن جہاز، گاڑیاں، ٹرینیں، بسیں، اور آج سے جو آگے آنے والی بھی ہیں جن کا آج تک ہم نے تجربہ نہیں کیا، ان کے بارے میں پہلے سے ہی قرآن نے ایک پیشن گوئی کی ہے. اب اس کے اندر اشارہ ملتا ہے، کوئی اس طریقے سے ڈائریکٹلی نہیں بات کی گئی، اور یہی قرآن کا آپ دیکھ لیں معجزہ ہے کہ الفاظ وہی رہتے ہیں عربی کے، لیکن ہر زمانے میں اپنے حساب سے وہ اپلائی ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں اس کا مطلب کہ جو پچھلی تفاسیر ہیں وہ غلط ہیں یا اب ان کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن ہر زمانے میں اس کے حساب سے اس کو دیکھا جاتا ہے. وہ مطلب اپنی جگہ صحیح ہوں گے پرانے والے، لیکن اب جو میں بتانے لگا ہوں اس سے یہ اشارتاً ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کے ماڈرن سسٹم کی پہلے سے پیشن گوئی کی ہے قرآن میں. تو میں آپ کے سامنے پہلے وہ آیات رکھتا ہوں. سورۃ النحل کی آیت نمبر 8 اور 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین. اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اچھا، اب اس میں کئی چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں. سب سے پہلے اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تاکہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. ایک خوبصورتی کی بات ہے زندگی کی، اور ایک ان پر سوار ہونے کی. یہ 2 مقاصد جو بتائے گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ ماڈرن ٹرانسپورٹ کے بھی یہی 2 مقاصد ہوتے ہیں. یا تو وہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے یا آپ کے لیے، یا آپ ان پر سوار ہوتے ہیں، یا آپ کی زندگی کے لیے خوبصورتی کا باعث ہوتے ہیں. مطلب خوبصورت لگژریس گاڑیاں ہوتی ہیں، جہاز کے اندر کلاسز بنی ہوئی ہیں جس طرح کے بزنس کلاس اس طریقے سے، اور اس طریقے سے ٹرین کے اندر یا لگژری چاہتے ہیں اس کے ساتھ، یا خوبصورت گاڑیاں، خوبصورت ٹرینیں، بسیں، یا آپ جو ہیں وہ اس کے اندر صرف اگر آپ کے پاس لگژری بھی نہیں، کوئی پرانی سی کھٹارا سی گاڑی کچھ ہے، تو آپ کم سے کم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں. تو یہ 2 مقاصد یہاں پہ بتائے گئے ہیں جو کہ ماڈرن ٹرانسپورٹ کے بھی ہیں، جبکہ جو پرانی ٹرانسپورٹ تھی ان کے جو مقاصد ہیں اس سے بھی زیادہ تھے. اس میں صرف ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا تھا، اور بھی چیزیں ہوتی تھیں. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے سورۃ یاسین کے آیات 71 سے آگے رکھتا ہوں کہ ترجمہ: کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیا اور اب یہ ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ لہٰذا یہاں پہ مویشی کے مقاصد میں سے سوار ہونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اور بہت سے فوائد ہیں. اسی طریقے سے سورہ غافر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بتائے آیت نمبر 79 سے آنورڈز، اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، اور اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. تو لہٰذا اور بھی فوائد ہیں، لیکن آپ دیکھیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 8 اور 9، یہاں پر صرف ان 2 فوائد کا ذکر کیا گیا، اور ایسے جانوروں کے نام لیے گئے اور انہی 2 فوائد کا ذکر کیا گیا جو آج کل کی ٹرانسپورٹ پر بھی ہیں.
ایک یہ کہ اس پہ سوار ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ خوبصورتی بنتی ہیں، جس طرح کہ میں نے آج ابھی آپ کو ثابت کر کے بتایا، یا تو صرف سوار ہوں گے، کوئی لگژری اس کے اندر خوبصورتی مقصود نہیں ہوگی، یا پھر خوبصورتی مقصود ہوگی سہولیات چاہیے ہوں گی، جس طرح کی کلاسز بنی ہوتی ہیں ٹرینوں میں، جہازوں میں، اور ایون اب تو جو آن لائن سسٹم ہے اوبر وغیرہ کا، اس میں بھی آپ جس اچھی سے اچھی گاڑی لے سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے ایک اشارہ۔ دوسرا اشارہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آیت نمبر 8 میں سورۃ النحل، وہ بناتا ہے یا بنائے گا۔ مضارع کا صیغہ جو ہے اس میں حال و مستقبل دونوں ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ بناتا ہے یا بنائے گا۔ یہ دوسرا اشارہ ہے کہ یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بنائے گا وہ جو کہ تم نہیں جانتے۔ تو اس وقت لوگ نہیں جانتے تھے آگے کیا آئے گا، آج بھی لوگ نہیں جانتے کہ آگے کیا آنے والا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آج سے آگے بھی اور اس سے بھی بہتر سے بہتر ٹرانسپورٹ آتی رہے۔ اور اس کے بعد علی اللہ قصد السبیل، اس کی اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ دکھائے۔ اب دیکھیں، ایک تو مطلب وہ ہے جو پرانے مفسرین نے کیا، ہم یہ نہیں کہتے وہ غلط ہے، لیکن دیکھیں ہم اشارتاً آج کی سائنس کے مطابق بھی اس کو اگر ڈھالنے کی کوشش کریں، مطلب کو صرف اشارہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر اشارہ ملتا ہو آج کی اس کے لیے، وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ کے ذمہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھائے۔ اب دیکھیں پرانے جو جانور ہوتے تھے ان کے پاس آنکھیں ہوتی تھی دیکھنے کے لیے، سونگھنے کے لیے، احساسات ہوتے تھے جب چلتے تھے راستے پر، جو جانور کو کنٹرول کرنے والا ہوتا تھا وہ اس کی کنٹرول کرتا تھا جانور کو، اس کے پاس یہ کنٹرول تھا کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے رستے اس سے، رینز وغیرہ سے، اور اس کے جانور کے پاس اپنے بھی سینسز ہوتی تھی، آنکھیں وغیرہ۔ آج دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح راستہ دکھاتا ہے، وعلی اللہ قصد السبیل، کس طریقے سے۔ آج یہ چیزیں جاندار نہیں ہیں گاڑیاں وغیرہ، جہاز وغیرہ، لیکن جہازوں میں سینسرز لگے ہوئے ہیں، گاڑیوں میں سینسرز لگے ہوئے ہیں، موشن سینسرز لگے ہوئے ہیں، جی پی ایس سسٹم ہے جو آٹومیٹکلی ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس طریقے کے سارے جو سینسرز وغیرہ ہیں اس طریقے سے راستہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ راستے جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، یعنی راستے سے یعنی ہٹ جانا، ٹیڑھا راستہ یعنی سیدھا نہ ہونا راستہ۔ اب آپ دیکھیں اس میں بڑی عجیب سی ایک ماڈرن تفسیر ہے۔ آپ دیکھیں جہاز، یہ زمین ہے نا، اب جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے زمین سے، اور ٹیک آف کر کے اگر سیدھا ہی جاتا رہے تو خلا میں، فضا میں چلا جائے گا، لیکن وہ ٹیڑھا ہوتا ہے زمین کے ساتھ رہنے کے لیے جہاز کو اپنا راستہ ٹیڑھا رکھنا پڑتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس پہ بھی اس کی طرف بھی چھوٹا سا اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح جہاز جو ہے بجائے کہ زمین پر سیدھا چلنے کی جو کہ فضا پہ چلے جاتے ہیں، راستہ جو ہے وہ موڑتے رہتے ہیں، ٹیڑھا کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو، تاکہ زمین کے اندر ہی رہیں، پھر اس کی فضا کے اندر رہے۔ تو یہ ایک اور نشانی۔ تو سبحان اللہ، یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہاں پہ ذکر ہونا کہ صرف دو ہی مقصد، ایک یہ کہ ٹرانسپورٹ کے لیے، دوسرا یہ کہ خوبصورتی کے لیے، آج کے ٹرانسپورٹ کے یہی مقاصد ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یخلق، بناتا ہے یا بنائے گا، مستقبل کی پیشن گوئی۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے، جس طرح کہ آج کل کے ماڈرن سینسرز وغیرہ، جی پی ایس وغیرہ۔ اور چوتھا یہ کہ ان میں سے کوئی ٹیڑھے بھی ہیں جس طریقے سے جہاز فضا میں چلتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن جو ہے ایک ایسی زندہ کتاب ہے کہ اس کو آپ کو ہر زمانے میں رکھ کے دیکھیں، یہ زمانہ یعنی اٹ ڈزنٹ فیل دا ٹیسٹ آف ٹائم، میں ہر وقت الحمدللہ اپڈیٹڈ کتاب رہتی ہے، کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ بس یہ ہے کہ ہمیں اپنی عقل اور اپنی سوچ کھلی رکھنی چاہیے۔ اب میں یہ نہیں کہتا یہ ایگزیکٹلی آج ہی کی ٹرانسپورٹ کی بالکل صحیح ویسے پیشن گوئی ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ اس طریقے سے کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو آج کل کی ٹرانسپورٹ ہے، اور شاید جو فیوچر میں بھی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ ایسا تعلق قائم رکھنے کی کوشش کرے کہ یہ ہمارے لیے ہمیشہ ایک، ہر زمانے میں ہمیشہ ہمارے لیے ایک ہدایت کا سبب بنے، اور اس پر ہمارے اندر یقین کی حد تک ایمان پیدا کرے۔ اسی کے ساتھ اس سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔